أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 7 جون 2017 7th June 2017 شام کے 5 بجنے میں 15 منٹ باقی ہے. بدھ کا دن ہے، ویڈنسڈے. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، لیبر ڈویژن شعبہ خواتین، APMSOK ہونہار، سمجھدار، اشاروں کو سمجھنے والے ساتھیوں، youth, the future is in your hands. Girls and boys, لڑکے لڑکیاں، پیارے ہینڈسم اور پیاری پیاری لڑکیاں، ہاں وہ اسکول کی ہوں، کالج کی ہوں یا یونیورسٹی کی ہوں، اور معصوم بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، السلام علیکم. اور چھوٹے بچوں کے بچیوں کے کافی دن ہو گئے اعتراض کر رہے تھے چھوٹے بچے کے بھائی نے بہت عرصہ ہوا پپی نہیں دی تو چلو لے کر آؤ. چلو آؤ 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 میرے پاس آؤ، لاؤ سیدھا گال دو، لاؤ آپ الٹا گال دو، چیتے رہو. تو پپیاں آپ کو مل گئی. اب میں آتا ہوں، ذرا غور سے سنیں اور تمام ساتھی اس پیغام کو اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس پہ بھی لازماً بھیجیں. ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے پیغام فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور ویب سائٹ MQM ویب سائٹ پہ جاتا ہے. باقی ساتھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. جی نہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹس یا جو اور ذرائع ہیں ان سیف ذرائع سے پورے پاکستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں پیغام پہنچا سکتے ہو ضرور پہنچائیے. اب میں مخاطب ہوں معزز و محترم صحافی حضرات، جرنلسٹ، اینکر پرسنز، پولیٹیکل اینالسٹ، سینئر اور جونیئر، جو شروع سے نہ صرف سینکڑوں انٹرویوز، بڑے بڑے
عالمی، بین الاقوامی اور نیشنل بڑے بڑے لیڈرز کے انٹرویوز لے چکے ہیں. وہ جو کالم بھی لکھتے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، اور اپنے تجزیاتی تبصرے بھی لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی بتاتے ہیں. ان سب کو بھی السلام علیکم. میرا یہ پیغام آج کا خاص طور پہ صحافی حضرات، اینکر پرسنز، پالیٹیشنز، ہاں وہ کتنے ہی حامی ہو یا مخالف. حامی تو ہمارا کوئی سیاستدان یا جماعت نہیں ہے، سب مخالف ہی ہیں. اس کی وجوہات میں بتاؤں گا تو ابتدائی سے وہ غصہ کرنے لگیں گے، برا بھلا کہنے لگیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تک بھی پہنچائیے جس طرح سے بھی ہو، سیف ذریعے سے. اور آج کا میرا موضوع ہے پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی فوج، ISI، پاکستان کی MI، IB، FIA، لوکل پولیس، CTD، CIA، اور جو ایجنسیز، کوئی 25-30 کے قریب ایجنسیز ہیں مختلف، جس میں ڈرگ مافیا جو ہوتی ہے، یعنی ڈرگس کے کنٹرول کرنے کے لیے، ڈرگس کی اسمگلنگ روکنے کے لیے پورے ملک میں جس کی ہزاروں چوکیاں ہیں، ان کا کام چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی غیر قانونی چیز یا کوئی ڈرگ وغیرہ تو نہیں جا رہی. اسی طرح دیگر تمام بیوروکریسی، تمام دیگر ادارے اس میں موجود ہیں. اس میں پانی، بجلی، گیس پہنچانے والے ادارے بھی ہیں. تو سب سے پہلے میں عدالتوں کے اوپر آتا ہوں. عدالتوں کے بارے میں برا بھلا کہنا یا کرٹیسائز کرنا یا تنقید کرنا، اس کو پاکستان میں جرم قرار دیا جاتا ہے، برا قرار دیا جاتا ہے، قابل گردن زنی سمجھا جاتا ہے، قابل گرفت سمجھا جاتا ہے. عدالتیں
اللہ تعالی کی بنائی ہوئی عدالتیں نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالی نے اپنی ایک کتاب بھیجی ہے۔ ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں، لیکن جو آخری کتاب، جو مستند کتاب ہے، جس میں تمام کتابوں کا احاطہ ہے، قرآن مجید، جو اللہ کی آخری کتاب اور مکمل کتاب ہے، اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو عربی کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر عربی نہیں آتی تو عربی ڈکشنری لے کر آپ خود کسی آیت کو پڑھ کر پھر اس کا بیک گراؤنڈ جانے، اس کا وقت نزول جانے۔ مثال کے طور پہ میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ آیت مکی ہے یا یہ آیت مدنی ہے؟ میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت آسانی سے۔ یہ آیت کا نزول مکے میں اس وقت ہوا تھا، اور اس آیت کا نزول مدینے میں اس وقت ہوا تھا۔ یہ جاننا کسی بھی مسلمان طالب علم، عالم کا تو خیر آپ چھوڑ دیجئے، ان کی زندگی تو اسی کو پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے 99% علماء اکرام، 99% علماء اکرام جو علماء سو بن چکے ہیں، قرآن مجید پڑھ کے خود قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو عدالت یا عدالتوں کے خلاف بولنا کوئی گناہ، کوئی جرم اور ان پر تنقید کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ میری اپنی سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور ثبوت و شواہد کے ساتھ کوئی بتا دے تو میں اپنی غلطی مان بھی لوں گا۔ میرے اندر کم از کم اتنی شرافت ہے کہ میں اپنی غلطی اگر کوئی بھی میں کرتا ہوں یا ہو جاتی ہے انجانے میں یا جذبات میں، تو میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ میں نے بہت سارے اپنے ہوش میں سپریم کورٹ کے ججوں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کے بیانات سنے ہیں، جنہوں نے لوور کورٹس کے خلاف نہ صرف بیانات دیے بلکہ کہ یہ تک کہا ہے کہ چھوٹی عدالتوں میں انصاف دیر سے ہوتا ہے اور غریب مارے مارے پھرتے ہیں، اور چھوٹی عدالتوں میں کرپشن عروج پر ہے۔ ان کا سپریم کورٹ کے ججز کا کہنا یہ ٹھیک ہے کہ وہ تنقید کریں تو
کیونکہ وہ بڑی عدالت کے جج ہیں اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے پاکستان کے 70 سال میں، یعنی 1947 کو پاکستان قائم ہوا تھا، آج 70 سال ہو چکے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ نے 45 مرتبہ، یعنی 45 سال 70 سال میں سے، آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا، میں کاؤنٹ کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا، اور آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، دوسرے بجلی جو ہے، پانی جو ہے، گیس جو ہے، وہ کب غائب ہو جائے، کب آ جائے۔ دعوے یہ کرتے ہیں کہ حکمراں کہ ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، اور آج لوگ افطاری بھی بیشتر جگہوں پر بغیر لائٹ کے کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ سحری بھی لوڈ شیڈنگ میں، رات کی تاریکی میں موم بتیاں جلا کے یا کوئی اور دیا وغیرہ روشن کر کے، یا اور روشنی کے جو آرٹیفیشل پرانے طریقے ہیں اس کا استعمال کر کے وہ اپنا سحری اس میں اندھیرے میں ذرا سا اجالا کر کے، ذرا سی روشنی کر کے اسی میں گزارا کرتے ہیں۔ لیکن وہ گرمی شدید ہے، وہ پنکھا نہیں چلا سکتے، پنکھا تک امیر لوگوں کا تو خیر چھوڑ دیجئے، وہ ہمارے ہاں کی عدلیہ کا سب سے بڑا قصور، سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ امیروں کے لیے سپریم کورٹ کا قانون ہو، لوور کورٹس کا، سیشن کورٹس کا، ہائی کورٹس کا یا سپریم کورٹ کا، امیروں کے لیے قانون الگ ہے اور غریبوں کے لیے قانون الگ ہے۔ تو اگر چھوٹی عدلیہ میں کرپشن ہے تو کرپشن جو ہے ضروری نہیں وہ پیسے کا بھی ہے، وہ کردار کا کرپشن بھی ہوتا ہے، وہ اخلاق کا کرپشن بھی ہوتا ہے، وہ انصاف میں بلا امتیاز انصاف نہ دینے کا بھی کرپشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی تباہی، بربادی، ناانصافی، غیر منصفانہ نظام میں برابر کی اسی طرح شریک ہے جیسے کہ کوئی بھی مجرم چھوٹا ہو یا بڑا وہ شریک ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلی مثال میں بلوچستان کی دیتا ہوں۔ صوبہ بلوچستان میں فوج نے پاکستان کی پہلے تو قبضہ کیا، قبضہ کر کے اس کے بعد اس پر حکمرانی کی، اس کی معدنیات پر، گیس پر، تیل پر اور دیگر معدنیات پر فوج نے قبضہ کر لیا۔ سپریم کورٹ کی عدلیہ خاموش رہی۔ یہاں سپریم کورٹ کہے گی یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کا کام ہے۔ تو اب کائی کے لیے حکومتوں کے اوپر مختلف جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ آج بھی چلا رہی ہے، کل بھی چلائے، پرسوں بھی چلائے۔
سول حکومتوں پہ تو سپریم کورٹ نے کوئی ان گنت مرتبہ مقدمے چلائے. سپریم کورٹ کی عدلیہ نے سویلین حکومتوں پر، لیکن کسی فوج کی حکومت پر کوئی مقدمہ چلایا 43 برس میں؟ تمام آئین کی شق آرٹیکل 6 ایڈنگ اویٹنگ کرنے والے معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے ہر مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا، جو خود آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کہ آئین کا توڑنا آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو جائز قرار دینا بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. میں دعوت دینا چاہوں گا تمام قانون کے بڑے بڑے ملکی اور بین الاقوامی جنہوں نے تعلیم مدرسوں بین الاقوامی کالجز یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے اس بیان پر تبصرہ کریں کہ جتنا قانون آئین کو توڑنا جرم ہے آئین کے تحت، اس کو جائز قرار لیجیٹمائز کر دینا، اس کو جائز قرار دے دینا، تو سب سے بڑی گناہگار ہماری سپریم کورٹ کی عدلیہ ہے، جس نے تمام مارشل لاز جتنے ملک میں لگے ہیں اس کے سربراہان کو، مارشل لا لگانے والے فوجی جرنیلوں کو جائز قرار دیا. اسی طرح بارز کی جتنے بارز ہیں اس کی ایسوسیشنز کے صدور ہیں، جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے کا وہ ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے ان جن کے پاس، وہ سب اسی فیصلے کو جنرلی عام طور پر محدود چند ایک رہنماؤں کو چھوڑ کر سب سپریم کورٹ کی حمایت کرتے ہیں، اور انتہائی پاکستان کا کرپٹ ترین چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے لیے پاکستان کی کون سی بار ایسی تھی جس نے ان کی حمایت میں جلوس نہیں نکالا؟ آپ مجھے بتا دیجئے. میں حضور والا میں پوچھ رہا ہوں تمام سینئر بیرسٹر سے، سینئر وکلا سے، جن کی 60 40 50 60 سال 70 سال کی پریکٹس ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ تمام دنیا، پاکستان کے تمام بارز نے اور بارز کے لیڈران نے اور نیکوکار صادق اور امین بن کر قرآنی آیتیں پڑھ کر بیان کرنے والے وکلا نے سب سے کرپٹ ترین چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی حمایت میں کئی مہینے تک وکلا کی تحریک نہیں چلائی یا نہیں چلائی؟ اب میں فردن نام نہیں لینا چاہتا، اعتراض ہو جائے گا کہ ہمارا نام لے دیا، لیکن بڑے بڑے شرفا کے نام آتے ہیں
دوسرے یہ کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک وکیل بتا دے، کوئی بیرسٹر بتا دے، کوئی تجزیہ نگار بتا دے، کوئی پولیٹیکل انالیسس کرنے والا بتا دے، کوئی کالمسٹ بتا دے، کالمنسٹ جو ہوتے ہیں وہ بتا دے کہ کوئی غریب آدمی جو وکلا کی فیس نہیں دے سکتا، کیا وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے؟ کیا وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے کسی وکیل کو ہائر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ ارے بتائیے نا، آپ لوگ کیوں چپ ہو گئے؟ وکلا حضرات سن رہے ہیں میری بات کو؟ معزز محترم وکلا صاحبان، ذرا آپ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو حلال کی کمائی کھلا رہے ہیں یا حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں؟ اور ججز صاحبان حلال کی کمائی کھا رہے ہیں یا حلال کی کھا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، تو یہ اشرافیہ کا طبقہ کس نے پیدا کیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیدا کیا کہ غریب وکیل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قانون کو سپریم کورٹ نے 70 سال میں ایسا نہیں بنایا کہ چھوٹے سے چھوٹا وکیل 500,000 روپے کسی غریب سے لے کر مقدمہ دائر کر دے اور وہ اسے سن لیں۔ اور اگر فوج کی، ISI کی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو تو بڑے سے بڑا وکیل بھی کر لیں آپ، کروڑوں روپے بھی دے دیں آپ، لیکن سپریم کورٹ کے ججز اس پٹیشن کو سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج تک بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے کارکن، ہاں وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، ہاں وہ فوج سے لڑ رہے ہوں، وطن کے خلاف لڑ رہے ہوں یا نہیں لڑ رہے، قانون یہ کہتا ہے آپ انہیں پکڑیں اور انہیں عدالت میں پیش کریں۔ اگر مقابلے میں، جائز مقابلے میں، لیکن فوج کو تو عادت پڑ گئی ہے فیک انکاؤنٹرز کی، فیک انکاؤنٹرز کا جعلی پولیس مقابلے، فیک انکاؤنٹرز، جعلی فوجی مقابلوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ لیکن ایسے بھی تو ہے نا جن کے ماں باپ کے سامنے زندہ پکڑا، بلوچوں کے، میرے بلوچ بھائی جو ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پکڑے گئے بلوچ بھائی، جن کو لے کر فوج نامعلوم مقام پہ لے گئی، ان میں سے کچھ کی لاشیں 1 سال 2 سال بعد کہیں ملی پڑی، سربریدہ میوٹیلیٹڈ باڈیز، اور آج تک کہیں نہیں ملی۔ ان کی تمام پٹیشنیں سپریم کورٹ میں داخل ہیں۔ سپریم کورٹ نے دیگر مسائل کو چھوڑ کر، انسانی جان سے بڑھ کر کوئی حرمت نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی آخر الزمانے، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے، اے لوگوں، ایک معصوم انسان کی زندگی کو بے گناہ ختم کرنے کی جو گناہ ہے وہ کعبے میں کو نقصان پہنچانے سے زیادہ گناہ ہے، اور ایک انسان کی زندگی کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔
انتظار کریں گے؟ آ جائیں، اتنے سارے مولوی ہیں، میدان میں آ جائیں۔ کیا یہ نہیں ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، کہ ایک انسان کا قتل بے گناہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ تو فوج نے کتنے بلوچوں کو بلا وجہ قتل کیا، عدالت میں مارا۔ اب آ جائیے مہاجروں کا، 22,000 مہاجروں کو اب تک فوج، اس کے ادارے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، دیگر فوج، یعنی سویلین ادارے بھی سب فوج کے انڈر میں ہیں، ان کے سربراہان سب فوجی ہوتے ہیں، حاضر نہیں تو ریٹائرڈ، لیکن رینجرز اور ایف سی میں تو حاضر ہوتے ہیں، حاضر۔ بلال اکبر کی مثال تو سامنے ہی ہے، اور ابھی کور کمانڈر کراچی جو سابقہ تھے وہ آئی ایس آئی کے چیف بنے ہوئے، اور بلال اکبر جو ہے وہ سیکنڈ چیف آف آرمی سٹاف بنے ہوئے ہیں جی ایچ کیو میں، کہ تم نے ایم کیو ایم کو توڑا، تم کے ٹکڑے ٹکڑے ایم کیو ایم کے کر دیے، جو کوئی نہیں کر سکا وہ تم نے کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہنوں سے یہ سپریم کورٹ بھی نکال دے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی نکال دے، اور جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے وہ سب نکال دیں اس خناس کو، کہ الطاف حسین ختم ہو سکتا ہے، اس کے جد و جہد کرنے والے ساتھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن الطاف حسین کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم کو جب تک کامیابی اور منزل تک نہیں پہنچتی، کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ایم کیو ایم کو بنایا۔ 22,000 لوگوں کا ایک بھی قاتل سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے آج تک واصل جہنم کیا؟ ہم نے مظاہرے کیے سپریم کورٹ کے سامنے، لاپتہ ساتھیوں کے والدین نے۔ اگر ان ججوں، سپریم کورٹ کے ججوں کے بیٹوں کو کوئی اٹھا کے لے جائے، ان کے سامنے، اور غائب کر دے، تو میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ان ججوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ان کی بیویوں کی، ان کے ماں باپ کی، ان کے بیٹے بیٹیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور ان کی خود کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بیٹھے عدالت میں ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے بیٹے کے متعلق کہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہے، مر گیا۔ ہم نے بھی داخل کرائی سپریم کورٹ میں اس وقت بھی 150 سے زائد، کراچی میں 2013 سے لے کر اب تک 150 سے زائد ایم کیو ایم کے کارکن لاپتہ ہیں۔ کدھر ہے سپریم کورٹ؟ یہ سپریم کورٹ انصاف فراہم کر رہی ہے؟ ہم نے اپلیکیشن، یہ جو نواز شریف کا مقدمہ ڈان لیکس اور پیناما لیکس چل رہا ہے، میمو گیٹ اسکینڈل چلا، اس سے بہت پہلے جمع کرا چکے ہیں ہم نے ڈاکٹر فاروق حسن جو ہیں، بیرسٹر فاروق حسن، ان کے ذریعے 94 میں داخل کرائی تھی ہم نے 11 جلدوں پر مبنی پٹیشن سپریم کورٹ میں، جس پہ ایک بھی ہیئرنگ سپریم کورٹ نے نہیں کی۔ تو یہ عدالتیں آزاد ہیں؟ یہ عدالتوں نے کیوں نہیں فیصلہ دیا؟ یہ ہمارا عدالتوں کا کام ہے کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حکم دیں کہ وہ فلاں مہینے تک، فلاں دنوں میں لاپتہ ساتھی جو ہیں یہ ان کے بارے میں فوراً رپورٹ کریں۔ اب وہ نہیں کرتے تو سپریم کورٹ تو کوئی فوج تو ہے نہیں جو جائے۔ ارے بھائی، آپ فوج نہیں ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ تو اختیار ہے کہ جب آپ حکم دے سکتے ہیں تو جو ذمہ دار ہے اس کو آپ
عدالت سپریم کورٹ سزا تو دے سکتی ہے نا کہ تم نوکری کے لائق نہیں ہو، ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سروس سے نکالا جائے اور اتنے سال کی سزا دی جائے۔ تم نے آج تک کبھی کسی قاتل کو سزا دلوائی؟ حال میں ہی ٹیلی ویژن پر آیا ہے مشال خان مردان یونیورسٹی کا نوجوان جسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا، وہ سپریم کورٹ بھی گیا، دہائی مانگی، لیکن اس نے بڑے روتے ہوئے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں بڑے بڑے وکیلوں کی فیس نہیں کر سکتا، صوبائی اسمبلی کر کے دے دے یا وفاقی حکومت کر کے دے دے وکلا کہ میرے بیٹے کے قاتل جو ہیں کہاں کہاں ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ 3 قاتل انہوں نے پکڑے تھے، ایک تحریک انصاف کا کونسلر صاحب، ایک ANP جو باچا خان کی نظریات لے کر چل رہی ہے، جس کا ایک منحوس آدمی جو ہے وہ اسفندر یار خان ولی نے صرف خاندانی رشتے قائم کرنے کی خاطر اسے پتہ نہیں کہاں سے لا کے ANP کا لیڈر بنا دیا، جس کو ANP کے پرانے لوگ سرے سے جانتے ہی نہیں، وہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ بارہ مئی کے پہ بڑا شور ہوتا ہے، سپریم کورٹ چلائے نا عدالت، لگائے عدالت 12 مئی کا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فوج جو ہے وہ آپ سب کو مار دے گی۔ آپ چلا کے تو دیکھیں، میں بتاؤں گا ثبوت، میں لا کے دوں گا ثبوت کہ 12 مئی جب افتخار محمد چودھری کراچی آ رہے تھے تو جو قتل و غارت گری کرائی گئی اس میں کون کون سے کردار شریک تھے، ISI کس طرح شریک تھی، ISI کے کون کون لوگ شریک تھے، میں بتاؤں گا، میں ثبوت دوں گا۔ چلائے فیصلہ، سو موٹو ایکشن لے۔ تو میں مشال خان کی بتا رہا تھا، مشال خان کے باپ نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا، سپریم کورٹ نے ٹکا دیا مردان کورٹ کو۔ مشال خان کا خاندان مردان چھوڑ چکا ہے، مردان میں رہ نہیں سکتا، اس کی بیٹیاں بیٹے کالجز نہیں جا سکتے، مردان میں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ IT کا تحریک انصاف کا جو کونسلر تھا جس نے تقریر کی، دوسرے نمبر پہ تقریر کی ANP باچا خان والے نے، اور تیسرے نمبر پہ جس نے تقریر کی اور قتل کیا، مارا، دہائیاں دیتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، اسپتال لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، لیکن ان سفاک قاتلوں نے بالآخر بے گناہ مشال کو قتل کر دیا۔ آج مشال کا باپ، مقتول کا باپ انصاف مانگ رہا ہے، اسے کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کروڑوں روپے کہاں سے لائے وکیلوں کی فیس دینے کے لیے؟ تو تینوں کو پکڑا گیا۔ میں آپ سپریم کورٹ کے ججوں کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، مشال کے والد کو بلائے سپریم کورٹ، پوچھے کہ تحریک انصاف کا جو سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کے تقریر کرنے والا اور حلف برداری کرنے والا تھا کہ کوئی نہیں بتانا گولی کس نے ماری، اس کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن اس کو ملک سے فرار کرا دیا گیا، اس لیے کہ وہ تحریک انصاف کا ہے جو فوج کی بیبی ہے، بیبی
کیا کہتے ہیں بیبی کو جو یہاں پہ گڑیا نہیں ہوتی، فوج کی گڑیا ہے، تحریک انصاف. ارے بھائی اگر اس کا وہ بھاگ گیا ہے کاؤنسلر جس نے قتل کیا، تو تحریک انصاف کا سربراہ تو موجود ہے، اس کو پکڑ لو. بولو جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ نہیں آئے گا. دیکھو کیسے نہیں آتا ہے. پھر اسی طرح ANP کے ساتھ کریں، اسی طرح تیسرے والے کے ساتھ کریں، تینوں قاتلوں کے ساتھ کریں. ذرا سپریم کورٹ کیوں نہیں لیتی سوموٹو ایکشن؟ گائے پہ، دودھ پہ، بکری پہ، شراب کی 2 بوتلوں پہ ایکشن لے لیا جاتا ہے، ایان علی پہ ایکشن لے لیا جاتا ہے، لیکن اس کو جلدی سے ضمانت نہیں دی جاتی، کیونکہ ججز جو ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کا حال، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو سچ بات کہتا ہوں کہ وہ گھڑی تاریخ پہ تاریخ اس لیے دیتے تھے کہ وہ آئے اور اسے دیکھے اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کو پورا کرے. بالآخر اسے اجازت دی نہیں تھی جس کے پاس سے $6 کروڑ نکلے تھے رنگے ہاتھوں، اس کو باہر جانے کی اجازت دی. پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کے پاس سے $2 ارب نکلے تھے. پوری دنیا نے دیکھا. رینجرز کہنے لگی ہم نے نہیں نکالے تھے، یہ تو پولیس وغیرہ نے نکالے تھے. رینجرز ہٹ گئے فوراً یہاں سے، لیکن بولتا اسلحہ زمینوں سے رینجرز کو خوب نکالنا آتا ہے. یہ لندن کا ہے، یہ لندن کا ہے. لندن نے 22 اگست کو میں نے خطاب کیا تھا، تو اس کے بعد لندن میں یہ رکھا تھا یا اس سے پہلے رکھا گیا تھا، ذرا فورینزک ٹیمز کو بلا کے جو اسلحہ نکل رہا ہے اس کا رکھنے کا ذرا وہ تو پوچھ لیں کہ کب سے رکھا ہوا یہ. کاربن ڈیٹنگ کرا لیں. کاربن ڈیٹنگ یہ تو ان کو ججوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں کاربن ڈیٹنگ کرا لو ہے سپریم کورٹ کے ججوں، پتہ لگ جائے گا. شرم نہیں آتی اس سپریم کورٹ کے فوج کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، جس کو بار بار میں پکار چکا ہوں، انصاف کرو، انصاف کرو، بند کراؤ یہ قتل عام. آج بھی 150 لاپتہ ہیں، آج بھی بے گناہ ہیں. میں چیخ کے کہہ چکا ہوں سپریم کورٹ والوں، سپریم کورٹ والوں، سپریم کورٹ والوں، ججوں، خدا کی قسم، رسول کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، میں اپنے ماں باپ کی قسم، مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حاضر فوج کے ججز، بریگیڈیئر، کرنل، میجر، یہ گھروں میں جا کے ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، گرفتار شدگان کو مارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ کمالو میں شامل ہو جاؤ یا PIB میں شامل ہو جاؤ، ورنہ انہیں جان سے مار کے سڑک پر ان کی لاش پھینک دیتے ہیں. آفتاب کے قاتل کہاں ہیں؟ احمد علی بیگ جس کو 5 مہینے سے غائب کیا ہوا کہاں ہے؟ فاروق بھائی UC انچارج کورنگی کے کہاں ہیں؟ عدیل ملک کہاں ہیں APMSO کے؟ سپریم کورٹ جواب دے. یہ ہے کرپشن سپریم کورٹ کی، نا انصافیاں. اے سپریم کورٹ کے ججوں، یہاں بڑی بڑی کرسیوں پہ تمہیں اللہ نے بٹھایا انصاف کے لیے، تم بے ایمانی کر رہے ہو. روز محشر ایک ایک لاپتہ کارکن کی ماں، بہن، بیٹی، باپ، بیٹے،
ایک ایک بے گناہ شہید کے بیٹے، یتیم بیٹے، ان کی بیوائیں، ان کی ماں باپ، روز محشر سپریم کورٹ کے ججوں تمہارا گریبان سب سے پہلے پکڑے گی، کیونکہ تم سب سے بڑے عدالت کے وکیل ہو۔ فوج نے کیا پرمیشن لی تھی عوام سے کہ راحیل شریف کو 39 ممالک کی شیعہ اور سنی کی جو لڑائی کرانے کے منصوبے سعودی عرب بنا رہا ہے، 39 ممالک کا جو اس نے گروپ بنایا ہے، اس کی سربراہی کے لیے انچارج بنا کے راحیل شریف نے فوراً اپنے آباء و اجداد کی سنت کو پورا کیا، جنہوں نے کعبے پہ گولیاں چلائیں۔ 8-5 ہزار کا لشکر بھیج کر جا کے پوچھ لو کہ وہ لشکر سعودی عرب میں نہیں ہے، وہ یمن کے بارڈر پہ لگا ہوا، جا کے کسی سے پوچھ لو۔ یہ راحیل شریف نے اچھا کیا یہ؟ میں اگر آج قمر باجوہ ہوتا تو خدا کی قسم پہلی فلائٹ سے جاتا اور راحیل شریف کی ہتھکڑیاں ڈال کے ملک میں لا کے کورٹ مارشل کرتا اس کا، اور اس کو سر عام لٹکاتا۔ ایجنڈا کیا تھا؟ داعش کے خلاف کارروائی کریں گے اور ایران کے خلاف۔ اس کے سربراہی کرنے گیا ہے راحیل شریف۔ یہ کردار ہے فوج کا، کرپٹ فوج ہے یہ۔ میں 48 میں قبائلیوں کو بھیج کر یہ جو تھوڑا سا آزاد کشمیر ہے، یہ انہی قبائلیوں نے آزاد کرایا تھا جن کو آج تک یہ فوج مار رہی ہے دہشت گرد کہہ کے۔ طالبان انہوں نے بنائے، فوج نے، ISI نے بنائے، القاعدہ انہوں نے بنائی، داعش انہوں نے بنائی۔ فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ، تم بتاؤ آج قوم کو کہ 6 سال تک اسامہ بن لادن کو کاکول اکیڈمی کی چھاؤں میں سپریم کورٹ نے رکھا تھا، سیاستدانوں نے رکھا تھا، یا فوج نے رکھا تھا، ISI نے رکھا تھا؟ امریکی طیارے آئے 1 گھنٹے تک 45 منٹ 1 گھنٹے تک کارروائی کر کے لے گئے سب کچھ سامان سمیت، اسامہ بن لادن کو بھی لے گئے۔ فوج نے کیا کیا؟ آپ کی فضائیہ کیا کر رہی تھی؟ آپ کی ISI کیا کر رہی تھی؟ یہ فوج کا کردار ہے، سیاسی جماعتوں کو توڑنا، انہیں خریدنا۔ کیا فوج کے جرنیلوں نے سیاستدانوں میں پیسے تقسیم نہیں کیے کیا؟ بولو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولو۔ سپریم کورٹ کے ججز بولے، ہائی کورٹ کے ججز قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولے۔ جھوٹا قرآن تو یہ اٹھتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، ان کی نظر میں کیا قرآن مجید کی ویلیو ہوگی؟ اگر ہے تو اپنی بچیوں کو لائیں، ان کے سروں پہ قرآن رکھیں اور بولیں ہماری بچی کے اوپر قرآن کی مار پڑے اگر ہم جھوٹ بولیں تو۔ بتا اس کا الزام کس پہ آئے گا؟ اسامہ بن لادن کو 6 سال تک رکھنے کا سیاستدانوں پہ آئے گا یا فوج پہ آئے گا؟ ISI پہ آئے گا۔ کیا کارروائی کی سپریم کورٹ والوں؟ تم نے انصاف فراہم کرنے والے ہو نا، تم نے لاپتہ بلوچ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے کیا کارروائی کی؟ مہاجر لاپتہ ساتھیوں کے لیے کیا کارروائی کی؟ تم نے آج تک یہ کارروائی کیوں نہیں کی؟ جتنے وابڈا ہو کہ الیکٹرک ہو، جو ادارے ہیں الیکٹرک کے سپلائی کے،
ان کے ہیڈز اور انتظامیہ کو آج تک سپریم کورٹ تم نے کیوں گرفتار نہیں کیا کہ آؤ پوری اور وہاں عوامی عدالت لگا پوچھو کہ بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ یہ بجلی کل تک پوری تھی, آج کیسے غائب ہو گئی؟ یہ بجلی کہاں غائب ہو گئی؟ سپریم کورٹ کے ججوں بتاؤ, پانی کیوں نہیں آ رہا؟ جو پانی سپلائی کرتے ہیں ان لوگوں کو گرفتار کرو, صاحب کو. اور وہاں انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی بلا کے رکھو. پاکستانی بلاؤ گے تو ان کو فوج دھمکی دے دے گی تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے ہم, یہ بیان دینا تو وہ تو وہی بیان دیں گے. لہذا ان یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس واٹر, الیکٹریسٹی اور گیس کے سربراہان کو یا ایکسپرٹس کو بلایا جائے, ٹیموں کو, وہ سوال کریں گے کہاں, کیسے, کدھر گئی بجلی, پانی کدھر گیا, گیس کدھر گئی, گرمی میں لوگ مر رہے ہیں, سپریم کورٹ ایئر کنڈیشن کمرے میں عدالتیں چلا رہی ہے. اگر تم میں غیرت ہے سپریم کورٹ کے ججوں تو بند کر دو ایسی اپنے کمروں کے. آؤ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب فلاں جگہ کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت علیہ السلام کو دیکھا, ان کے امام حسن علیہ السلام بڑے اچھے شان و شوکت والے کھانے کھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا ان کے والد تو امیر ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح کھا رہے ہوں گے کھانے, ان کے تو کیا کھانوں کی شان ہوگی. تو وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پہنچے تو دیکھا علی جو ہے وہ سوکھی روٹی پانی سے کھا رہے ہیں. کہنے لگے آپ امیر ہیں, آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, اور آپ کے بیٹے جو ہیں وہ تو شان و شوکت. کہنے لگے اس کے کاندھوں پہ امارت کا بوجھ نہیں ہے, میرے کاندھوں پہ امارت کا بوجھ ہے, مجھے خدا کیا جواب دینا ہے. میں وہ کھا نہیں سکتا جو میری پوری قوم کو برابر کا نصیب نہ ہو. حضرت علی علیہ السلام کا یہ کردار تھا, مولا علی کا. جج ہو تو اگر علی جیسے 100% تو خیر کوئی بن ہی نہیں سکتا, لیکن ان کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہو. حسین کے نقش قدم پہ چل سکتے ہو کہ گردن کٹا لو, سچ بولنے میں کیا ہوگا, مارے جاؤ گے نا فوج کے ہاتھوں, مر جاؤ, شہید ہو جاؤ, سنت پر عمل ہوگا, جنت میں جاؤ گے. میں سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی نے تقریباً پورے یورپ کو فتح کر لیا تھا اور قریب قریب برطانیہ بھی فتح کرنے والا تھا, اور یہ بات عام ہو رہی تھی کہ برطانیہ کو بھی شکست ہو جائے گی. اس وقت وزیر اعظم برطانیہ کے جو تھے ونسٹن چرچل تھے. ونسٹن چرچل کے پاس کچھ کمانڈرز اور لوگ پہنچے, انہوں نے کہا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں, کیا کریں. تو چرچل نے ان کی طرف دیکھا, سپریم کورٹ کے ججوں جو لوگ گئے تھے پارلیمنٹ کے اور جنرل وغیرہ جو گئے تھے, کہ یہ بتاؤ, جنگ کا چھوڑو, ابھی جنگ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں, یہ بتاؤ عدالتیں ہمارے ہاں انصاف فراہم کر رہی ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا ہاں عدالتیں اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہیں اور انصاف فراہم کر رہی ہیں. انہوں نے کہا پھر شکست نہیں ہوگی, پھر شکست نہیں ہوگی, پھر شکست نہیں ہوگی. تو کسی ملک کی شکست کا دار و مدار بھی اس
بات سے ثابت ہوا کہ وہ بڑی عدلیہ جو ہے، عدالتیں جو ہیں، ان پر منحصر ہوتا ہے. اگر وہ انصاف فراہم کرے تو اس ملک کو شکست نہیں ہوا کرتی. اسی طرح راحیل شریف جیسا میں نے پہلے کہا چلے گئے تو کیا پارلیمنٹ سے پوچھ کے گئے تھے؟ پارلیمنٹ سے اجازت لے کے گئے تھے؟ پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، کس بات کی جمہوریت؟ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو برگلاتے ہیں. میں معزز و محترم سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے خلاف، متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف 19 جون 1992 کو، مہاجر قومی موومنٹ تھی اس وقت، مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف 19 جون 1992 کو فوجی آپریشن شروع کیا گیا. 72 افراد کی بڑی مچھلیوں کی فہرست تیار کی گئی. وہ فہرست آپ گرفتار کروائیں وزیر داخلہ کو یا عدالت میں بلوائیں اور قرآن ہاتھ پہ رکھ کے بولیں کہ وہ فہرست سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرے 72 مچھلیوں کی، اور دیکھیں اس میں کہ ایم کیو ایم کے کتنے لوگوں کے نام ہیں. دیکھیں ذرا. اور پورا آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف کیا گیا. فوج حقیقی کو ٹرکوں میں بٹھا کے لائی. پورے کراچی کے آفسوں پہ گن پوائنٹ پہ فوج کی موجودگی میں قبضہ کیا گیا. ساتھیوں کو شہید کیا گیا. ہزاروں بے گناہ لوگوں کو مابرائے عدالت قتل کیا گیا. اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، بعد میں بے نظیر کی حکومت آئی تو انٹینسیفائیڈ ہو گیا. بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں قتل عام مہاجروں کا اور زیادہ تیز ہو گیا. اور کوئی یہ پوچھے کہ جو ہزاروں مہاجروں کا قتل کیا گیا، نوجوانوں کا، کیا کہا گیا؟ پولیس مقابلے میں مارے گئے. پولیس مقابلے میں نصیر اختر چنگاڑتا تھا کہ میں عدالتوں میں لوگوں کو پیش کرنے پر یقین نہیں رکھتا، میں تو کہتا ہوں پکڑو مارو. یہ جنرل نصیر اختر کا بیان ہے. اس سے اللہ تو حساب لے گا ہی لے گا، اور ان سب سے بھی حساب لے گا سربراہان سے. اور ہاں، معزز و محترم چیف جسٹس اور ججز صاحبان سپریم کورٹ کے یہ بتائیں کہ اسی زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب میرے بھائی اور بھتیجے کو گرفتار کیا گیا. اس وقت شعیب صدر چیف آئی جی سندھ ہے، ان کے پاس بھی رپورٹ کی گئی، لیکن انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی. 3 روز شعیب صدر آج بھی زندہ ہے، ان کو بلا لیں آپ. 3 دن تک یعنی ان پر تشدد کیا جاتا رہا. پھر 9 دسمبر 1995 کو میرے بڑے بھائی 70 سالہ بزرگ ریٹائرڈ سول سروینٹ، ان کو ایگزیکٹو آفیسر تھے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے، ان کو اور ان کے بیٹے کو دونوں کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر تشدد کا نشانہ 3 روز تک بنانے کے بعد گڈاپ، کراچی کے گڈاپ علاقے میں لے جا کر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. وہ کسی پارٹی کے ممبر نہیں تھے، نہ ایم کیو ایم کے تھے، نہ کسی اور جماعت کے تھے. ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ انہیں کیوں ٹارچر کیا گیا؟ انہیں کیوں مارا گیا؟ اور میرے بھائی اور بھتیجے کو جو قتل کیا گیا وہ بے نظیر کے دور میں قتل کیا گیا. نواز شریف کی حکومت، بے نظیر کی حکومت 2 مرتبہ ہٹائی گئی، برطرف کی گئی، اور پروکلمیشن پریزیڈنشل آرڈر، پروکلمیشن آرڈر میں تھا کہ ان کے اوپر فرسٹ گراؤنڈ جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن ان کراچی،
یہ سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا تھا، اپہیلڈ کیا تھا اس ڈیسیژن کو، اس اپہولڈ کرنے والے ڈیسیژن کو، پر کس کو سزا دی گئی؟ کس اشرافیہ کے بڑے افسر کو سزا دی گئی؟ کس کو قتل کیا؟ کیوں قتل کیا گیا میرے بھائی اور بھتیجے کو؟ پھر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ۔ اگر آپ لوگوں کے بچے بچیوں کو کوئی قتل کرے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں تو نہیں کہوں گا، تو پھر آپ کے دیکھوں گا کتنے نعرے لگاتے ہیں آپ پاکستان زندہ باد کے۔ اسی طرح میرے بہنوئی اسلم ابراہانی کو اڈیالہ جیل میں 6 مہینے تک گرفتار رکھ کے ٹارچر کیا گیا۔ جب وہ رہا ہوئے اس کے بعد پھر وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ظلم میرے گھر کے اوپر، میرے ذاتی یعنی گھر پر ہوا، یعنی کہ میرے ساتھی بھی میرے گھر والے ہیں۔ جتنا غم مجھے اپنے بھائی کا ہے اس سے زیادہ غم مجھے اپنے ساتھیوں کا ہے۔ میرے ساتھیوں کے قاتل، میرے بھائی کے قاتل کہاں ہیں؟ پھر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا۔ پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ اگر خدا نہ خواستہ آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بچوں کو لے جا کے جانتے بوجھتے کہ فلاں لے کے گیا ہے، انہوں نے قتل کیا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ ذرا خود سوچئے، خود سوچئے، فوجی سوچیں، قمر باجوہ تم سوچو۔ میں پوچھتا ہوں مشال کے والد جو بھیک مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، جگہ جگہ دعائیاں دے رہے ہیں، ان کو ابھی تک حکومت پاکستان، مقامی حکومت نے انصاف فراہم کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ANP کے لیڈروں کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اور وہ تیسرے والے کے گھر والوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ کہیں گے ان کے گھر والوں کا کیا قصور، تو ہمارے گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ بلوچ ساتھیوں کے گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ بیچارے یہ قبائلی، ان کا کیا قصور ہے؟ اور افغانستان کے پختونوں کا کیا قصور ہے؟ پوری دنیا لکھ رہی ہے کہ پاکستان سے حقانی گروپ یہ ISI بھیجتی ہے، ISI ٹرین کر کے کردہ گروپ وہاں دھماکے کرا کے پختونوں کا قتل عام افغانستان میں کرا رہے ہیں۔ افغانستان میں ISI کے لوگ قتل عام کروا رہے ہیں، یہ پختون کی حکومت الزام لگا رہی ہے۔ جو دھماکے ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں دھماکے ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے ٹرین کردہ مجاہدین نامی دہشت گرد ہیں جو افغانستان میں دھماکے کرتے ہیں۔ یہ افغان حکومت ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو انٹرنیشنل کورٹ میں جائیے اور اشرف غنی کے خلاف، صدر افغانستان کے خلاف مقدمہ قائم کیجئے اور کہیے آپ جو الزام لگا رہے ہیں ثابت کیجئے۔ جائیں گے ہی نہیں، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کس منہ سے جائیں گے؟ ارے جب ابھی 3 مارچ کو 3 جون 2017 کو لندن میں جو دہشت گردی ہوئی اس میں کون نکلا؟ پاکستانی نکلا، جو ذہن بنانے والا تھا، پلاننگ کرنے والا تھا، پلانر تھا، ذہن بنانے والا تھا، جمع کرنے والا تھا۔ کون نکلا؟ پاکستانی نکلا۔ مبارک ہو ISI اور فوج آپ کو، حکومت پاکستان آپ کو بھی مبارک ہو۔ میرے لوگوں کو مارنا چھوڑ دو فوجیوں، ورنہ پھر اگر میرے ہاتھ سے قوم نکل کر، خدا کی قسم اگر روز روز کے مرنے سے تنگ آ کر یہ باہر نکل آئی، ادھر سے بلوچ ادھر سے مہاجر، یہ نکل آئے خالی ہاتھ ہی، تو کروڑوں کے مقابلے میں تم کروڑ
کروڑوں کی فوج کہاں سے لاؤ گے اور اتنی گولیاں کہاں سے لاؤ گے جو کروڑوں کو ہلاک کر دے؟ اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو۔ اور یہ جو کمالو اور پی آئی بی والوں، ان سے ساتھیوں آپ لوگ بالکل مت گھبرائیں، یہ بھاگیں گے، ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا، یہ بھاگیں گے، لیکن ہم لوگوں کو ابھی سے تیاریاں کر کے رکھنی ہے کہ یہ بھاگے نہیں، اور اگر یہ بھاگ بھی گئے تو بلائیں گے کیسے، اس کے طریقے بھی آتے ہیں، وہ بتاؤں گا، ابھی سے تو توڑ کر لیں گے۔ ان کا تو چاچا بھی آئے گا اگر وہ قبر میں ہوگا وہاں سے نکل کے۔ مجھے معلوم ہے کیسے آئیں گے یہ۔ اینکر پرسنوں بتاؤ نا، تجزیہ کرو نا میری باتوں پر۔ فوج کو برا بھلا کہنا برا ہے، کس نے فوج کو برا بھلا نہیں کہا؟ صرف الطاف حسین کے اوپر پابندی کیوں؟ سپریم کورٹ نے ابھی تک الطاف حسین پہ پابندی کیوں نہیں ہٹائی؟ آسما جہانگیر صاحبہ محترمہ وہ میری وکیل ہیں، لیکن وہ بھی ناکام بیچاری، کیا کریں؟ وہ فیصلہ تو نہیں لکھ سکتی، ہاں مقدمہ ضرور لڑ سکتی ہیں، مگر ابھی تک میرا گھر سیل ہے، میرا آفس سیل ہے۔ سپریم کورٹ کس آئین اور قانون کے تحت سیل ہے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ آج اتنا ہی کافی ہے، اتنا آپ تحقیق کر لیں سپریم کورٹ والوں، فوج والوں، پولیس والوں، ورنہ یاد رکھو ہم بھی، تم بھی لسٹیں بنا، تمہارے پاس بھی لسٹیں تو ہمارے پاس بھی پھر لسٹیں موجود ہیں، ہمارے ساتھی بھی لسٹیں تیار کر رہے ہیں۔ قانون کے مطابق ایک ایک کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔